ادھورا چاند۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنیوں کا دیپ جل رہا تھا۔ قد آور شیشے کے سامنے کھڑا وجود اپنے حسن پر خود ہی رشک کرنے کو تیار تھا۔ گلابی سلک کی ساڑی اس کے سفید شفاف رنگت پر یوں کھل رہی تھی جیسے برف پوش پہاڑوں پر طلوع آفتاب کی پہلی کرن۔ ماہپارا نے اپنے گھنے سیاہ بالوں کو ایک جانب ڈالا اور کانوں میں لٹکتے بھاری جھمکوں کو ہلکا سا ہلایا۔ وہ پٹھان تھی۔ حسن اسے ورثے میں نہیں بلکہ شاید قدرت نے اسے فرصت میں تراش کر زمین پر اتارا تھا۔ میک اپ انتہائی نفیس تھا جو اس کے تیکھے نقوش کو مزید ابھار رہا تھا۔ وہ لپسٹک کو آخری ٹچ دے کر مڑی ہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ زرجان خان اندر داخل ہوا۔ ہلکے گلابی رنگ کا 3 پیس سوٹ، چوڑی چھاتی اور چہرے پر وہ مخصوص پٹھانوں والی وجاہت جس میں روب اور نرمی کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ اندر آتے ہی ٹھٹک گیا۔ قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی ماہپارا پر جم گئیں۔ 5 سال گزر گئے تھے مگر آج بھی اسے دیکھ کر زرجان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ ماہپارا نے اسے شیشے کے عکس میں دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ زرجان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ وہ مسحور سا چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کے ہزاروں رنگ تھے۔ زرجان نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہپارا کے شانے پر بکھری زلفوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا۔ اس کا لمس ماہپارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اس نے ماہپارا کی ٹھوڑی کو انگلیوں کی پوروں سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج تو خان حویلی کا چاند یہیں اتر آیا ہے۔ زرجان کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ خدا کی قسم ماہپارا، تم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید حسین ہوتی جا رہی ہو۔ ماہپارا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ اور آپ کو دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ وہی زرجان خان ہے جس کے نام سے گاؤں والے کانپتے ہیں؟ میرے سامنے تو آپ بالکل موم ہو جاتے ہیں۔ زرجان ہنسا، ایک دل آویز ہنسی۔ اس نے اپنے مضبوط بازو ماہپارا کے گرد حمائل کر لیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے لیے موم نہ ہوں تو کس کے لیے ہوں؟ تم میری محبت ہو ماہپارا، میرا مان ہو۔ ماہپارا نے سرشار ہو کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ وہ پناہ گاہ تھی جہاں اسے دنیا کا ہر خوف بھول جاتا تھا۔ زرجان نے جھک کر اس کی گردن کے قریب لب رکھے۔ ماہپارا کی سانسیں رکنے لگیں۔ فضا میں رومانس کی خوشبو رچ بس گئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ خان صاحب، بی بی جی، ملازمہ کی آواز آئی۔ نیچے سب مہمان آ چکے ہیں، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ زرجان بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا اور ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ وقت بھی لوگوں کو ابھی چننا تھا۔ ماہپارا ہنس پڑی اور اس کے کوٹ کا کالر درست کرتے ہوئے بولی، چلیے خان صاحب، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، غصہ تھوک دیجیے۔ زرجان نے ایک گہری سانس لی، پھر محبت بھری نظر اس پر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، مگر یاد رکھنا یہ رات صرف میری اور تمہاری ہے۔ ماہپارا شرما کر گردن جھکا گئی تھی۔ نیچے کا منظر دیدنی تھا۔ خانوں کی حویلی کے دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ فانوس کی روشنیوں میں ہال جگمگا رہا تھا۔ گاؤں اور شہر سے آئے تمام معزز مہمان موجود تھے۔ جیسے ہی زرجان اور ماہپارا سیڑھیوں پر نمودار ہوئے، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ وہ واقعی چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ حاکم خان زرجان کے والد اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فخر سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ روایتی پشاوری چپل اور کف لگی شلوار قمیض میں اپنے روب دار وجود کے ساتھ کھڑے تھے۔ ماہپارا نے روایت کے مطابق ساڑی کا پلو سر پر لے لیا جو اس کی حیا اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زرجان کی ماں پلوشہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، بلائیں لیں اور فوراً ملازموں کو اشارہ کیا کہ صدقہ اتارا جائے۔ میری اولاد کو کسی کی نظر نہ لگے۔ پلوشہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ کیک کاٹنے کا مرحلہ آیا۔ تالیاں بجی، مبارکبادوں کا شور اٹھا۔ زرجان نے پہلا ٹکڑا ماہپارا کو کھلایا اور ماہپارا نے زرجان کو۔ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، بالکل کسی خواب جیسا، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی۔ سب ہوتے ہوئے ادھورے پن کا احساس ہر جگہ نمایاں تھا۔ کھانے کا وقت شروع ہوا تو مرد ایک طرف اور خواتین دوسری طرف بیٹھ گئیں۔ یہی وہ وقت تھا جس سے ماہپارا ڈرتی تھی۔
خان خاندان کی اور گاؤں کی دیگر خواتین نے اسے گھیر لیا۔ شروع میں تو ساڑھی اور زیورات کی تعریف ہوتی رہی، لیکن پھر گفتگو کا رخ اس دکھتی رگ طرف مڑ گیا جو ماہپارا کا ناسور بن چکی تھی۔ ایک دور کی چچی نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا، ارے ماہپارا، 5 سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک گود ہری نہیں ہوئی؟ ماہپارا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بمشکل مسکرا کر کہا، اللہ کی مرضی ہے چچی جان۔ ارے کیسی مرضی؟ دوسری عورت فوراً بول پڑی، تم نے وہ شہر والی لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میری بہو وہیں گئی تھی۔ ماشاءاللہ اب 2 بیٹے ہیں۔ کہیں تم میں ہی کوئی نقص تو نہیں؟ ماہپارا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا چہرہ فک پڑ گیا۔ تبھی ایک نوجوان لڑکی جو شاید کسی مہمان کے ساتھ آئی تھی سرگوشی میں بولی، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ ماہپارا سن لے، ارے چھوڑو، کب تک ڈاکٹروں کے چکر لگائے گی؟ خانوں کے ہاتھوں رواج ہے، وارث نہ ہو تو دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ زرجان خان کب تک صبر کرے گا؟ سنا ہے حاکم خان خود بیٹے کے لیے دوسری لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، جوان مرد ہے، اولاد تو چاہیے، نسل کیسے چلے گی؟ ایک اور تائیدی آواز آئی۔ یہ جملے نئے نہیں تھے، مگر تکلیف ہر بار پہلے جیسی ہوتی تھی۔ یہی وہ کمی تھی جس نے ماہپارا کی زندگی کو کبھی مکمل خوش نہیں ہونے دیا تھا۔ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح یہ جملے آج بھی ماہپارا کے کانوں میں اترے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ ایکسکیوز می کہتے ہوئے تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اوپر کی منزل کی طرف بھاگ گئی۔ مزید وہاں بیٹھ کر تانے نہیں سن سکتی تھی۔ عورتوں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ایک ہنستے بستے دل کو کیسے کرچی کرچی کر دیا تھا۔ زرجان مہمانوں سے بات کر رہا تھا جب اس نے ماہپارا کو اوپر جاتے دیکھا۔ اس کی چال میں گھبراہٹ تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زرجان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً عذر پیش کر کے اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ماہپارا بیڈ کے کنارے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا خوبصورت میک اپ آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔ زرجان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہپارا، جانم کیا ہوا؟ زرجان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ماہپارا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، ڈر تھا اور بے پناہ محبت بھی۔ زرجان، مجھے بتائیں، کیا اولاد نہ ہونے میں میرا قصور ہے؟ کیا میں ادھوری ہوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ زرجان کے لہجے میں غصہ در آیا۔ سب کہہ رہے ہیں۔ ماہپارا پھٹ پڑی۔ سب کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ خانوں کو وارث چاہیے زرجان، آپ کو بیٹا چاہیے۔ میں آپ کو وہ نہیں دے سکی جو اس حویلی کی ضرورت ہے۔ وہ زرجان کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے بتائیں، کیا سچ میں آپ دوسری عورت لے آئیں گے؟ زرجان نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ بس خاموش ہو جاؤ ماہپارا، خدا کی قسم میری نظر میں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ مجھے وارث نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ اگر میری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن تمہارے بغیر زندگی منظور نہیں ہے۔ ماہپارا اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ لیکن یہ دنیا، یہ رواج، دنیا جائے بھاڑ میں، زرجان نے سختی سے کہا۔ میں پٹھان ہوں، ایک بار جس کا ہاتھ تھام لیا مرتے دم تک نہیں چھوڑتا۔ میری دوسری شادی کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ وہ اسے دلاسے دیتا رہا، محبت کا یقین دلاتا رہا۔ ماہپارا کو کسی بات کا یقین نہیں تھا۔ ہر منظر ٹوٹا تھا، ہر خواب بکھرا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو گئی اور آخر کار اس کے بازو میں ہی سسکیاں لیتے ہوئے سو گئی۔ زرجان نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا، کمبل اڑایا، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام کر سو رہی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی میں خاموشی چھا چکی تھی۔ مہمان جا چکے تھے اور حاکم خان نے معاملات سنبھال لیے تھے۔ کمرے میں اے سی کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ ماہپارا کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے پہلو میں دیکھا، زرجان گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور سکون تھا۔ ماہپارا نے کچھ دیر اسے دیکھا۔ وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اس نے آج پھر ثابت کر دیا تھا۔ لیکن پھر عورتوں کی آوازیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔
زرجان کب تک صبر کرے گا؟ نسل کیسے چلے گی؟ حاکم خان خود لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ مہپارا دھیرے سے بستر سے اٹھی۔ اس نے گلابی ساڑی تبدیل کی اور ہلکے رنگ کا آرام دہ سوٹ پہن لیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے چاند نظر آ رہا تھا۔ اسے زرجان کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن اسے سماج کے دباؤ کا علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرجان اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ جائے گا، شاید اپنی اولاد کی حسرت بھی مار دے گا۔ لیکن کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ زرجان کو اس خوشی سے محروم رکھے؟ کیا وہ خود غرض بن کر زرجان کی نسل کو ختم ہوتے دیکھے؟ آج زرجان نے اسے دلاسا دیا تھا، لیکن کل جب حاکم خان دباؤ ڈالیں گے، جب زرجان بوڑھا ہوگا اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، تب کیا وہ خود کو معاف کر پائے گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب وہاں ایک عجیب سا عزم تھا، ایک خوفناک ٹھہراؤ۔ اس نے مڑ کر سوتے ہوئے زرجان کو دیکھا۔ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، میں جانتی ہوں زرجان۔ اس لیے اس نے دل ہی دل میں کہا، اس لیے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہوگا، تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے نام کے لیے۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان تھا، لیکن چہرے پر جمود۔ اسے زرجان کی دوسری شادی کروانی تھی، اور یہ کام اسے خود اپنے ہاتھوں سے کرنا تھا، چاہے اس عمل میں وہ اندر سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ سوکن برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ زرجان کو کھونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، کھڑکی کا پردہ گرایا، اور اندھیرے میں ایک نئی اور تلخ صبح کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماپارا نے سوچ لیا تھا کہ اولاد کے حصول کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ صبح کا سورج خان حویلی کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہا تھا، مگر ماحول میں وہ روایتی چہچہاہٹ غائب تھی جو عموماً مہمانوں کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ ماپارا حسب معمول سب سے پہلے اٹھی اور ملازموں کے سر پر کھڑے ہو کر ناشتہ تیار کروایا۔ پراٹھے، سیری پائے، لسی اور چائے کی بھینی خوشبو ڈائننگ ٹیبل پر پھیلی ہوئی تھی۔ حاکم خان اور پلوشہ بیگم کرسیوں پر براجمان تھے۔ زرجان خاموشی سے اخبار دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار باورچی خانے سے نکلتی ماپارا کا پیچھا کر رہی تھی۔ ماپارا نے مسکرا کر سب کو سلام کیا اور پلیٹوں میں کھانا نکالنے لگی۔ بظاہر وہ پرسکون تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ رات کے جاگے ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ناشتے کے درمیان حاکم خان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے گلا صاف کیا۔ زرجان پتر، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اجازت لیں۔ گاؤں سے منشی کا فون آیا تھا، زمینوں کے کچھ تنازعات ہیں اور فصل کی کٹائی بھی سر پر ہے، میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ زرجان نے نوالا پلیٹ میں رکھا۔ بابا، ابھی تو آئے ہیں آپ لوگ، کچھ دن اور رک جاتے، ماپارا بھی خوش ہے آپ لوگوں کی موجودگی سے۔ پلوشہ بیگم نے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ دل تو ہمارا بھی نہیں کرتا تم دونوں کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، حویلی اور زمینیں مالک کے بنا یتیم ہو جاتی ہیں۔ زرجان کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر حاکم خان کے اٹل فیصلے کے آگے خاموش ہو گیا۔ ناشتے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں لگا دی، سامان رکھوا دیا گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پلوشہ بیگم نے ماپارا کو گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ خوش رہو بیٹی، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ حاکم خان نے زرجان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ زرجان، میری بات پر غور کرنا، زندگی یوں ہی انتظار میں نہیں گزاری جاتی۔ حویلی کو چراغ چاہیے اور مجھے پوتا۔ دوسری شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ زرجان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ماپارا کی آواز گونجی۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں زرجان۔ سب چونک کر مڑے۔ ماپارا وہیں کھڑی تھی، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے حاکم خان کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، میں زرجان کو راضی کر لوں گی۔ انہیں واقعی اب دوسری شادی کر لینی چاہیے، ہمیں وارث چاہیے۔ زرجان نے بے یقینی سے ماپارا کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ حاکم خان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے خوشی سے آگے بڑھ کر ماپارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو بیٹی، یہ ہوئی نا خانوں کی بہوؤں والی بات، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ گاڑی دھول اڑاتی چلی گئی، لیکن پیچھے زرجان کو ایک ایسے طوفان میں چھوڑ گئی جس کی لہروں کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ گاڑی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی زرجان مڑا اور ماپارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اوپر کمرے میں لے گیا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا۔ تم
ہوش میں تو ہو ماں پارا؟ زرجان کا لہجہ اونچا تھا۔ یہ کیا تماشا تھا نیچے؟ تم بابا کو کیا امید دلا کر آئی ہو؟ ماں پارا نے کلائی چھڑائی اور مسحری کی طرف جا کر بیٹھ گئی۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے وہی کہا جو سچ ہے۔ ہمیں بچہ چاہیے زرجان، بچہ چاہیے، لیکن دوسری بیوی نہیں۔ زرجان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ملا جلا تھا۔ تم جانتی ہو میں تم پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تم کیسے اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں پاڑنا چاہتی ہوں؟ ماں پارا نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر لہجہ کاروباری سا تھا۔ یہ شادی نہیں ہوگی زرجان، یہ صرف ایک سمجھوتا ہوگا۔ زرجان حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ماں پارا اٹھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں زرجان، لوگ باتیں بناتے ہیں، بابا وارث چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہم ایک ایسی لڑکی ڈھونڈیں گے جو غریب ہو، مجبور ہو۔ ہم اسے منہ مانگے پیسے دیں گے۔ آپ اس سے نکاح کریں گے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس خاندان کو وارث دے سکے۔ زرجان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ دیوانگی ہے، یہ گناہ ہے۔ میں کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ یہ گناہ نہیں، ضرورت ہے۔ ماں پارا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ لڑکی صرف تب تک آپ کی بیوی رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا ہم اسے طلاق دے کر فارغ کر دیں گے۔ بچہ ہمارا ہوگا، میرا اور آپ کا۔ اس لڑکی کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہوگا سوائے ایک مشین کے۔ زرجان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور اگر وہ لڑکی انکار کر دے، اگر کل کو وہ بچہ دینے سے مکر جائے؟ وہ نہیں مکرے گی۔ ہم چنیں گے ایک ایسی لڑکی جو پیسوں کی محتاج ہو۔ ماں پارا کی آواز بھر آ گئی۔ زرجان، خدا کے لیے مان جائیں، مجھ سے لوگوں کے طعنے برداشت نہیں ہوتے۔ میں آپ کی نسل ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ صرف ایک ایکٹ ہوگا، محبت نہیں۔ محبت تو صرف آپ کی اور میری ہے۔ زرجان نے ماں پارا کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کے پاس اس کے آنسوؤں کو رد کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا ماں پارا، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ کل کو اگر اس فیصلے نے ہمیں برباد کیا تو شکوہ مت کرنا۔ ماں پارا نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے سینے سے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گی۔ اگلے کئی دن ماں پارا مختلف جگہوں پر خاک چھانتی رہی۔ وہ میرج بیورو گئی، کچھ غریب بستیوں میں بھی چکر لگائے، لیکن اسے کوئی ایسی لڑکی نہ ملی جس پر وہ اعتبار کر سکے۔ کوئی بہت زیادہ تیز ترار تھی تو کسی کے خاندان والے لالچی نظر آتے تھے۔ وہ ایسی لڑکی چاہتی تھی جو منہ بند رکھے اور کام ختم ہوتے ہی غائب ہو جائے۔ تھک ہار کر وہ ایک دن اپنی بچپن کی دوست روشنی کے گھر جا پہنچی۔ روشنی ڈرائنگ روم میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ماں پارا کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ ارے ماں پارا، تم اور اس وقت؟ سب خیریت تو ہے؟ روشنی نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ماں پارا کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا اور پھر پھٹ پڑی۔ اس نے روشنی کو سب کچھ بتا دیا۔ حاکم خان کا دباؤ، لوگوں کے طعنے اور اپنا بنایا ہوا پلان۔ روشنی سن کر دنگ رہ گئی۔ ماں پارا، یہ بہت رسکی ہے، تم آگ سے کھیلنے جا رہی ہو۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے روشنی۔ ماں پارا نے سر جھکا لیا۔ میں زرجان کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں اسے بے اولاد بھی نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بس ایک لڑکی چاہیے جو خاموشی سے میرا کام کر دے۔ تبھی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور آنکھوں میں غربت کی داستان۔ یہ نجمہ تھی جو پچھلے 10 سال سے روشنی کے گھر کام کر رہی تھی۔ اس نے چائے رکھتے ہوئے ماں پارا کی بات سن لی تھی۔ وہ جانے لگی تو اچانک رک گئی۔ کچھ لمحے تذبذب کا شکار رہی، پھر ڈرتے ڈرتے مڑی۔ بی بی جی، گستاخی معاف ہو، میں نے آپ کی باتیں سن لی۔ ماں پارا اور روشنی چونک گئی۔ نجمہ نے دوپٹے کے پلوں سے ہاتھ صاف کیے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میری ایک بیٹی ہے، محمل نام ہے اس کا۔ بہت نیک اور سیدھی بچی ہے۔ ہمارے حالات تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں۔ شوہر بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ محمل جوان ہے، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہے۔ نجمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں اور بدلے میں ہماری مدد کر دیں تو ہم آپ کے احسان مند رہیں گے۔ وہ وہی کرے گی جو آپ کہیں گی۔
مہاپارا نے چونک کر روشنی کو دیکھا۔ روشنی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نجمہ بہت شریف عورت ہے مہاپارا، میں اس کی ضمانت دے سکتی ہوں۔ اس کی بیٹی میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ مہاپارا کے دل میں ایک امید جاگی۔ کیا وہ سب کرنے پر راضی ہوگی؟ یہ کوئی عام شادی نہیں ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں بیوی جی، نجمہ نے افسردگی سے کہا۔ غربت انسان کو ہر سمجھوتا سکھا دیتی ہے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ مہاپارا نے کچھ سوچا، پھر پرس سے ایک کارڈ نکال کر نجمہ کو دیا۔ کل اسے میرے گھر لے آؤ۔ اگر وہ مجھے سمجھ آ گئی تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگلے دن شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب نجمہ اپنی بیٹی کو لے کر خان حویلی پہنچی۔ مہاپارا اپنے کمرے میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ملازمہ انہیں اوپر لے آئی۔ بیٹھو، مہاپارا نے اشارہ کیا۔ نجمہ صوفے کے کنارے بیٹھ گئی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ مہاپارا کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ محمل نام تھا اس کا۔ 20 سال کی وہ لڑکی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سادہ سے سوتی کے پرانے سوٹ میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، شفاف رنگت اور چہرے پر گہری معصومیت۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، مگر اس کے نقوش اتنے تیکھے تھے کہ کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مہاپارا کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ یہ تو بہت حسین ہے، اس نے سوچا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ غلطی کر رہی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو زرجان کے نکاح میں دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن پھر اسے زرجان کی وہ باتیں یاد آئیں جو اس نے رات کو کہی تھی۔ محبت صرف تم سے ہے مہاپارا۔ اسے اپنے شوہر کی وفا پر مکمل یقین تھا۔ تمہارا نام محمل ہے؟ مہاپارا نے روب دار لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی بیبی جی، آواز میں کھنک تھی۔ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مہاپارا نے سیدھا سوال کیا۔ محمل نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ جی، ماں نے بتایا ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو بچے کی۔ جواب اتنا سادہ اور سچا تھا کہ مہاپارا کی رہی سہی جھجک بھی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی میں چالاکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بس حالات کی ماری ایک کٹ پتلی تھی جسے مہاپارا اپنی مرضی سے نچا سکتی تھی۔ دیکھو محمل، مہاپارا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آ گئی۔ تمہارا نکاح میرے شوہر سے ہوگا، لیکن یاد رکھنا تم اس گھر کی مالکن نہیں بنو گی۔ تمہارا کام صرف وارث پیدا کرنا ہے۔ جس دن بچہ ہوا تمہیں تمہارا حق مہر اور اضافی رقم دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ تمہیں اس پر اعتراض تو نہیں؟ محمل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، شاید اپنی بے بسی پر، مگر اس نے مضبوطی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیبی جی، مجھے بس اپنے بابا کا علاج کروانا ہے۔ مہاپارا نے اطمینان کا سانس لیا۔ خامی صرف ایک تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی غربت اور مجبوری اس حسن پر بھاری تھی۔ ٹھیک ہے، مہاپارا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہیں منتخب کرتی ہوں۔ تیاری کرو، بہت جلد تم زرجان خان کے نکاح میں ہوگی۔ نجمہ نے شکرانے کے انداز میں ہاتھ جوڑے، جبکہ محمل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس آگ میں قدم رکھنے جا رہی ہے وہ نہ صرف اسے جلائے گی بلکہ اس حویلی کے سکون کو بھی راکھ کر دے گی۔ رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا۔ کمرے میں مہاپارا زرجان کے پہلو میں بیٹھی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خلی جھائی تھی۔ زرجان نے سر دیوار سے ٹکا رکھا تھا اور آنکھیں موندے ہوئے تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ زرجان، مہاپارا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ زرجان نے آنکھیں کھولی اور چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کی پرچھائی تھی۔ مہاپارا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کچھ وقت دو۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں۔ کسی انجان لڑکی کو زندگی میں شامل کرنا، چاہے وہ صرف نام کا رشتہ ہو، آسان نہیں ہوتا۔ وہ انجان نہیں رہے گی زرجان، مہاپارا نے جلدی سے کہا۔ اس کا نام محمل ہے، انتہائی شریف اور مجبوری کی ماری لڑکی ہے۔ میں نے خود تسلی کی ہے، وہ ہماری ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمیں بچے کی۔ یہ ایک سیدھا سودا ہے۔ زرجان اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سودا؟ زندگیوں کا سودا مہاپارا؟ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ کل کو اگر اس لڑکی نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو، یا اگر میرے دل میں… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مہاپارا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کر اس کا راستہ رکا۔ آپ کے دل میں کیا؟
کیا آپ کو اپنی محبت پر بھروسہ نہیں یا مجھ پر اعتبار نہیں؟ مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، لیکن حالات پر نہیں، زرجان نے تلخی سے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو۔ مہاپارا نے زرجان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں دیوانگی تھی۔ میں سوچ چکی ہوں زرجان، اگر آپ نے یہ قدم نہ اٹھایا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ آپ کو میری قسم زرجان، میری محبت کا واسطہ ہے، انکار مت کیجیے گا۔ ہماری خوشیوں کی خاطر بس یہ ایک کام کر لیں۔ زرجان مہاپارا کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور وہ قسم دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ وہ انکار کی طاقت کھو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس خارج کی اور مہاپارا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے اپنی قسم دے ہی دی ہے تو میں ہار مانتا ہوں۔ جو تم چاہو وہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا اس سارے کھیل کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے کبھی الجھنے مت دینا۔ مہاپارا کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے زرجان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے لگا کہ اس نے جنگ جیت لی ہے۔ اگلے دن شام کو محمل کو حویلی بلایا گیا۔ یہ زرجان اور محمل کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ ڈرائنگ روم میں حبس زدہ خاموشی تھی۔ زرجان صوفے پر بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ اور سخت۔ سامنے والے صوفے پر محمل سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں قالین کے ڈیزائن پر جمی تھیں۔ مہاپارا نے گلا صاف کیا۔ زرجان، یہ محمل ہے۔ زرجان نے ایک سرسری سی نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے محمل کے چہرے پر نگاہ ٹکانے کی زحمت بھی نہیں کی، بس ایک جھلک دیکھی اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ اس کے رویے میں واضح بیزاری تھی۔ محمل، زرجان کی آواز پاٹدار اور روب والی تھی۔ مہاپارا نے تمہیں سب سمجھا دیا ہوگا۔ محمل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے۔ جی خان صاحب۔ دیکھو، زرجان نے سخت لہجے میں کہا، یہ نکاح صرف ایک ضرورت کے تحت ہو رہا ہے۔ تمہیں اس حویلی میں وہ کام کبھی نہیں ملے گا جو مہاپارا کا ہے۔ تمہارا کام صرف وارث دینا ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری مجھ سے یا اس گھر سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم ان شرائط پر راضی ہو؟ محمل نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس وجیح مرد کو نہیں دیکھا۔ اس کی گردن جھکی رہی۔ میں راضی ہوں۔ مجھے اپنی حد معلوم ہے صاحب۔ مہاپارا خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زرجان کی بے رخی اور محمل کی لاپرواہی نے اسے عجیب سا سکون بخشا۔ اس کے دل میں جو ہلکا سا ڈر تھا کہ کہیں زرجان محمل کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، وہ ختم ہو گیا۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ زرجان اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی معاملات مہاپارا طے کر لے گی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے وہاں سانس لینا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہو۔ اگلا مرحلہ محمل کو تیار کرنے کا تھا۔ مہاپارا نے نجمہ کو بلایا اور وعدے کے مطابق 10 لاکھ روپے کا چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نجمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو شکر گزاری اور بیٹی کا سودا کرنے کی شرمندگی کا ملغوبہ تھے۔ یہ لو نجمہ، اپنے شوہر کا علاج کرواؤ اور گھر کے حالات ٹھیک کرو۔ مہاپارا نے کہا، اب محمل میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے آج اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، کچھ شاپنگ کروانی ہے اور اسے حویلی کے طور طریقے سکھانے ہیں۔ اس دوپہر مہاپارا محمل کو شہر کے سب سے مہنگے بیوٹی سیلون اور بوتیک لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حاکم خان یا پلوشہ بیگم کو ذرا سا بھی شک ہو کہ ان کی ہونے والی بہو کسی ملازمہ کی بیٹی ہے۔ پارلر میں جب ماہر بیوٹیشنز نے محمل کے بالوں کو تراش کر نیا سٹائل دیا، اس کے چہرے کی معمولی صفائی کی اور اسے ایک مہنگا اور جدید لباس پہنایا، تو جو تصویر ابھری وہ دنگ کر دینے والی تھی۔ محمل ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو مہاپارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہلکے پستئی رنگ کے جوڑے میں ملبوس کھلے سلکی بال اور چہرے پر قدرتی چمک، وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ غربت کی گرد چھٹتے ہی اس کا حسن نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ مہاپارا جو خود اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ اس کے دل میں رشک کا ایک باریک سا کانٹا چبھا۔ یہ تو بہت زیادہ حسین ہے، اس نے سوچا۔ اگر زرجان نے اسے اس روپ میں دیکھ لیا تو؟ ایک وسوسہ سانپ کی طرح اس کے دل میں رینگا، لیکن پھر اسے زرجان کی وہ بے رخی یاد آئی جو ڈرائنگ روم میں تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، زرجان صرف میرا ہے، یہ حسن اسے نہیں لبھا سکتا۔ یہ لڑکی صرف ایک کٹھ پتلی ہے۔ مہاپارا نے زبردستی مسکرا کر محمل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو محمل۔
اب تم واقعی کسی رئیس گھرانے کی بیٹی لگ رہی ہو۔ محمل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اسے اپنا آپ اجنبی لگا۔ یہ لباس، یہ نکھار، یہ سب ادھار کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی جو میک اپ بھی نہیں چھپا سکا تھا۔ حویلی واپس آ کر مہاپارا نے فوراً گاؤں حاکم خان کو فون ملایا۔ اس کی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ بابا، خوشخبری ہے، مجھے لڑکی مل گئی ہے۔ میری ایک پرانی دوست ہے، کراچی کی رہنے والی، بیچاری یتیم ہے، کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، بہت خاندانی اور خوبصورت ہے۔ میں نے اسے زرجان کے لیے منا لیا ہے۔ دوسری طرف حاکم خان کی خوشی دیدنی تھی۔ ارے واہ بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا۔ نیک خاندان کی ہے، بس یہی کافی ہے۔ یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تم فوراً اسے لے کر گاؤں آ جاؤ، نکاح یہی بڑی حویلی میں دھوم دھام سے ہوگا۔ منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ روانگی کا وقت آیا تو محمل کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے اپنی ماں سے ملنے گئی۔ نجمہ دہلیز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ محمل دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ ماں، مجھے مت بھیجو۔ محمل سلک پڑی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نجمہ نے بیٹی کا ماتھا چوما اور آنسو پونچھے۔ ہمت کر میری بچی، یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، تیرے بابا کی زندگی بچ جائے گی۔ بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر تو واپس آ جائے گی۔ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ مہاپارا نے ہارن بجایا۔ محمل نے آخری بار اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو دیکھا اور بھاری قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں زرجان فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ مہاپارا اور محمل پچھلی سیٹ پر۔ سفر کے دوران زرجان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ شیشے سے باہر بھاگتے درختوں کو گھورتا رہا۔ محمل خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ سر ٹیکے آنسو بہاتی رہی۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی۔ حاکم خان نے بیٹے کی دوسری شادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی۔ ملازم پھولوں کی پتیاں لیے کھڑے تھے۔ گاڑی رکی۔ زرجان پہلے اترا، پھر مہاپارا اور آخر میں محمل۔ جیسے ہی محمل گاڑی سے نکلی، حویلی کے صحن میں موجود عورتوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کے معصوم اور دلکش حسن نے سب کو مبہوت کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل حور ہے، ایک عورت کی آواز آئی۔ پلوشہ بیگم آگے بڑھی اور محمل کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید بیٹی، آج سے تم اس گھر کی عزت ہو۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے جھوٹ بولنا تھا۔ مہاپارا نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے اسکرپٹ یاد دلا رہی ہو۔ السلام علیکم آنٹی۔ محمل نے پلوشہ بیگم کو سلام کیا۔ جیتی رہو۔ حاکم خان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہاپارا نے بتایا، نہیں، تمہارے والدین نہیں ہیں، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور یہ حویلی تمہارا گھر۔ محمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اداکاری نہیں تھی، بلکہ یتیمی کا وہ احساس تھا جو اس اجنبی ماحول میں شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، شکریہ بابا، میں اکیلی تھی، مہاپارا آپی نے مجھے سہارا دیا۔ اس نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ سب مطمئن تھے۔ زرجان ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری تھی۔ محمل کی زرجان سے یہ دوسری ملاقات یا آمنا سامنا تھی، مگر اس بار بھی زرجان نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ وہ بس رسمی طور پر سب سے ملا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ مہاپارا بہت خوش تھی کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ محمل کو مہمان خانے کا سب سے اچھا کمرہ دیا گیا۔ اس رات جب محمل اپنے کمرے میں اکیلی ہوئی تو اسے حویلی کی اونچی دیواریں کاٹنے کو دوڑی۔ وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید ہو چکی تھی، جہاں اسے ایک ایسی زندگی گزارنی تھی جو اس کی نہیں تھی، اور دوسری طرف مہاپارا مطمئن تھی کہ اس نے اپنی سلطنت بچا لی، بے خبر اس بات سے کہ قدرت اپنی الگ کہانی لکھ رہی ہے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں اپنی انتہا کو چھو رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد حاکم خان کے روب اور پلوشہ بیگم کے والہانہ استقبال کے باعث پرجوش تھے۔ نکاح کا دن تھا اور فضا میں شہنائیوں کی گونج تھی۔ مہمان خانے کے کمرے میں ملازمائیں محمل کو سجا رہی تھیں۔ ایک سرخ بھاری روایتی جوڑا، سونے کے زیورات اور اس کے چہرے پر پڑا گہرے سرخ رنگ کا گھونگھٹ جو اس کی قسمت کی طرح سے بوجھل تھا۔ تیار ہونے کے بعد جب وہ مسہری پر بٹھائی گئی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔
یہ غربت اور مجبوری کی قربان گاہ پر چڑھائی جانے والی ایک حسین بھیڑ تھی۔ محمل کو جب ہال میں لایا گیا تو ہر آنکھ اس پر جم گئی۔ حویلی کی خوبصورت ترین خواتین بھی اس معصوم اور فطری حسن کے سامنے مات پڑ گئیں۔ سبحان اللہ، بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، اتنی گوری رنگت کے خون نظر آئے۔ خان صاحب کی قسمت کھل گئی، ماہپارا نے اپنے ہاتھوں سے جوڑا بنایا ہے۔ چاروں طرف محمل کے حسن کی تعریف ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ماہپارا کو بھی بہت سراہا جا رہا تھا۔ واہ ماہپارا، تم نے تو بڑا دل دکھایا ہے، دوسری عورت کو شوہر کے لیے خود ڈھونڈ کر لائی ہو، سچی خانوں کی بہو ہو۔ ماہپارا نے ہر تعریف پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ وہ بظاہر مطمئن تھی، لیکن جب بھی کسی کی نظر محمل کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے کی تعریف کرتی، ماہپارا کے دل پر ایک جلن ہوتی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سلطنت میں آگ لگانے کا انتظام کیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کا وقت ہوا۔ زرجان خان کو سفید شیروانی میں ملبوس کیا گیا۔ اس کا وقار اور روب آج بھی موجود تھا، مگر چہرے پر خوشی کی بجائے ایک گہرا کرب چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے خود پر یہ اضافی بوجھ لاد رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے خطبے کے بعد محمل سے پوچھا۔ محمل کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے مجبوری کے ہاتھوں آہستہ سے قبول ہے کہا۔ پھر زرجان کی باری آئی تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دماغ میں ماہپارا کی محبت، اس کی وہ قسم گونج رہی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور بھاری آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ تالیاں بجی، مبارکبادوں کا شور بلند ہوا، مگر زرجان کو لگا جیسے وہ کسی بڑے دھوکے کا حصہ بن گیا ہو۔ رسمیں مکمل ہوئی اور محمل کی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ وہیں سے اسے زرجان کے خاص کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ جا رہی تھی جہاں وہ بیوی تو کہلائے گی، مگر اسے کبھی بیوی کا مقام نہیں ملتا تھا۔ بستر پر بیٹھی محمل نے گھونگھٹ کی اوٹ میں کمرے کو دیکھا۔ یہ کمرہ اس کے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے ایک دم ساکت کسی پتھر کے بت کی طرح بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور زرجان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، بیزاری اور ایک عجیب بے حسی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور قدموں کی چاپ دباتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے انتظار کیا؟ زرجان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ محمل نے دھیرے سے ہلایا۔ جی خان صاحب۔ زرجان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور سرد لہجے میں بات شروع کی۔ دیکھو محمل، بات صاف ہے اور ماہپارا نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ یہ نکاح صرف اس خاندان کو وارث دینے کے لیے ہے۔ میری زندگی میں صرف ایک عورت ہے اور وہ ماہپارا ہے۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک امانت کی ہے۔ جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا، تمہارا مناسب معاوضہ دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ تم نے میری بیوی ہونے کی توقع نہیں رکھنی۔ تم ایک اچھی اور شریف لڑکی ہو، اپنا کردار یاد رکھنا۔ محمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے مضبوطی سے پلکیں جھپک لیں۔ مجھے معلوم ہے خان صاحب، مجھے میری حد معلوم ہے۔ اچھی بات ہے، زرجان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ کپڑے بدل لو اور آرام کرو۔ زرجان دوسری طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا تاکہ محمل کو کپڑے بدلتے ہوئے نہ دیکھے۔ محمل نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، پھر زیورات اور ایک ایک کر کے وہ بھاری جوڑا اتارنا شروع کیا۔ جب اس نے آخر کار اپنے سر سے دوپٹے کا آنچل ہٹایا اور اس کے گھنے سیاہ لہراتے بال کمر پر بکھرے تو اس نے سکون کے لیے ایک لمبی سانس لی۔ زرجان نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے پلٹا۔ اس کی نظر غلطی سے مسہری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے زرجان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے کھڑی محمل ایک سادے ہلکے رنگ کے سوٹ میں تھی۔ اس کا کھلا غیر میک اپ شدہ چہرہ اس قدر پرکشش تھا کہ زرجان کی آنکھوں نے پلک جھپکنا گوارا نہ کیا۔ گہرے ہرن جیسے نقوش اور وہ معصومیت جسے غربت کی گرد بھی نہ چھپا سکی تھی۔ اس کی وجاہت اور مضبوط ارادہ دونوں اس حسن کے سامنے پگھلنے لگے۔ وہ تمام عہد و پیمان جو اس نے ماہپارا سے کیے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ بالکل ٹھٹک گیا۔ تمام بیزاری، سرد مہری اور غصہ پلک جھپکتے میں پگھل گیا۔ محمل نے اسے گھورتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہو گئی اور تیزی سے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ جو ہی وہ اس کے قریب سے گزری، زرجان نے بے خود ہو کر آگے بڑھا اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ خان صاحب، محمل نے احتجاج کرنا چاہا، خوف سے اس کی آواز نکل نہ سکی۔ زرجان کی آنکھوں میں ایک شدید خواہش، ایک بے قابو جنون تھا۔
اس نے محمل کو کھینچا، اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ محمل کے احتجاج اور شرم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے زرجان کے لب بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر جھک گئے۔ اس لمحے خان حویلی میں وہ تمام حدیں پار ہو گئیں جنہیں مہاپارا نے صرف ایک معاہدہ سمجھ کر باندھا تھا۔ یہ محبت نہیں، مجبوری نہیں، بلکہ فطرت کی ایک ایسی سرکشی تھی جس نے تمام عزم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ابھی بھی طوفان گزرنے کا ثبوت دے رہی تھی۔ زرجان کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس نے اپنے بازو پر سر رکھے معصومیت سے سوتی ہوئی محمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ گہری تھکن تھی جو شاید آج کی رات کی قیمت تھی۔ وہ حسین تھی، بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں پچھتاوے کی جگہ نرمی جاگی۔ لیکن پھر بجلی کی طرح اسے مہاپارا یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح مہاپارا کو یقین دلا کر آیا تھا کہ صرف اس کی ہے۔ اس نے ایک سودا کیا تھا جس میں خود اس نے دھوکہ کر دیا۔ اس کے دماغ میں ندامت کی ایک تیز لہر اٹھی۔ مہاپارا نے میری محبت پر اتنا اعتماد کیا اور میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ زرجان تیزی سے بستر سے اترا۔ اسے اپنے وجود پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً کپڑے بدلے اور بغیر مڑے، بغیر محمل کو دیکھے خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا مہاپارا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مہاپارا جاگ رہی تھی۔ زرجان، تم اس وقت یہاں مہمان خانے میں نہیں ہو؟ مہاپارا نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ زرجان نے اسے دیکھا اور اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، میں تمہارے ساتھ کی ہوئی بے وفائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مسیری پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا مہاپارا۔ زرجان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی محبت اور گمجوشی تھی۔ خدا کی قسم میری محبت صرف تم ہو، تمہارے بغیر مجھے ایک پل کا بھی سکون نہیں۔ مہاپارا نے پہلے تو اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ حقیقت جاننا چاہتی ہو۔ زرجان کا اضطراب اور اس کا فوری واپس آ جانا اس کے لیے محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اسے یقین آ گیا کہ محمل کا حسن زرجان کی وفا کو شکست نہیں دے سکا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ میں جانتی تھی زرجان۔ مہاپارا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ آپ صرف میرے ہیں۔ زرجان نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ دوبارہ مہاپارا کے پہلو میں لیٹ گیا۔ وہ اب محمل کو محض ایک اجنبی سمجھ کر اس کے ساتھ سرد اور لے دے کا رویہ اختیار کرے گا تاکہ مہاپارا کا اعتماد بحال رہے۔ مہاپارا مطمئن تھی کہ اس نے اپنی جگہ اپنے شوہر کی محبت بچا لی، بے خبر اس بات سے کہ جو طوفان اس نے محمل کے کمرے میں چھوڑا ہے وہ صرف وارث پیدا کر کے خاموش نہیں ہونے والا۔ محمل بھی اسی روز سے اس حویلی میں ایک بے آواز وجود بن کر رہنے لگی، مگر اب وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی زرجان سے جڑ چکی تھی، اور اس کا دل بھی اب خاموش رہنے پر تیار نہیں تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی حویلی کا ماحول ایک عجیب کھچاؤ کا شکار تھا۔ زرجان اور محمل کے درمیان ایک سرد خاموشی تھی، جبکہ مہاپارا ہر وقت اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک رات مہاپارا نے زرجان کے سامنے ایک نیا مطالبہ رکھ دیا۔ زرجان، آپ کو محمل کو لے کر کچھ دنوں کے لیے مری جانا چاہیے۔ زرجان جو کتاب پڑھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہاپارا؟ تم جانتی ہو ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں سوائے ایک ضرورت کے۔ میں اسے لے کر کیوں جاؤں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور یہ امید سے ہونے کے لیے ضروری ہے، مہاپارا نے دلیل دی۔ حالانکہ اس کے دل میں مقصد کچھ اور تھا۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ خاندان اپنی بہو کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ صرف ایک ہفتے کی بات ہے زرجان، میری خاطر۔ زرجان نے کتاب بند کر کے میز پر پٹخ دی۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن مہاپارا کے ضد کے آگے اس نے ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہفتہ۔ مری کی فضا میں خنکی تھی اور صنوبر کے درختوں سے چھن کر آتی ہوا روح میں تازگی بھر رہی تھی۔ انہوں نے مال روڈ کے ہنگامے سے دور بھوربن کی ایک طرف پرسکون ریسٹ ہاؤس بک کیا تھا۔ سفر کے دوران اور یہاں پہنچنے کے بعد بھی زرجان کا رویہ اجنبی رہا، مگر محمل کی شخصیت کی پرتیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ زرجان نے نوٹ کیا کہ مکمل طور پر محمل دکھاوے سے کوسوں دور تھی۔ وہ فجر کے وقت اٹھتی، وضو کرتی اور جائے نماز بچھا کر دیر تک رب کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ اس کے چہرے پر جو نور اور سکون تھا
وہ زرجان نے کبھی ماہپارہ کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا، جو صبح اٹھتے ہی آئینے کے سامنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک دوپہر زرجان برآمدے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ جب محمل چائے لے کر آئی۔ اس نے بڑی شائستگی سے کپ میز پر رکھا۔ شکریہ، زرجان نے رسمی طور پر کہا۔ آپ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں، باہر موسم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پائن ٹریک کی طرف چلیں؟ محمل کی آواز میں جھجک تھی، مگر لہجہ انتہائی مہذب اور شائستہ تھا۔ زرجان نے پہلی بار غور کیا کہ وہ کتنی نبی تلی اردو بولتی ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ محمل نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ جی، میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ زرجان حیران رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ایک ان پڑھ اور دیہاتی لڑکی ہے۔ اس شام وہ دونوں خاموشی سے پائن ٹریک پر چلتے رہے۔ محمل کی خاموشی میں بھی ایک گفتگو تھی۔ وہ ماہپارہ کی طرح مسلسل اپنی تعریف یا زیورات کی باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ قدرت کے مناظر میں کھوئی رہتی۔ اس کا یہ رکھ رکھاؤ زرجان کو بھلا لینے کا تھا۔ اگلے دن انہوں نے جنگل میں کیمپنگ کا پروگرام بنایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زرجان خیمہ لگا کر فارغ ہوا تو اسے شدید بھوک محسوس ہوئی۔ محمل نے ایک چھوٹے سے پورٹیبل سٹیو پر دیگچی چڑھائی ہوئی تھی۔ فضا میں مسالوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ زرجان نے دلچسپی سے پوچھا۔ چکن بریانی، محمل نے چاولوں کو دم دیتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا یہاں ہوٹل کا کھانا کھا کر اب تنگ آ گئے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد جب محمل نے پلیٹ میں گرما گرم بریانی نکال کر زرجان کو پیش کی تو پہلے نوالے نے ہی زرجان کو مسحور کر دیا۔ ذائقہ لاجواب تھا۔ وہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ 5 سالوں میں ماہپارہ نے کبھی اس کے لیے ایک کپ چائے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی تھی، ہمیشہ ملازموں پر انحصار کیا تھا۔ بہت لذیذ ہے، زرجان کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ محمل کا چہرہ کھل اٹھا۔ پسند کرنے کا شکریہ۔ اس رات آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر زرجان نے پہلی بار محمل سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ محمل نے بنا کسی شکوے کے اپنی غربت اور ماں باپ کی بیماری کا بتایا۔ اس کی باتوں میں صبر تھا، قناعت تھی اور شکر گزاری تھی۔ زرجان کو اس لڑکی میں ایک عجیب سا سکون ملا، وہ سکون جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ ماہپارہ جذبہ تھی تو محمل راحت تھی۔ مگر ہفتہ ختم ہو گیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے گیٹ میں داخل ہوئی، زرجان کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب ختم ہو چکا ہے اور حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ واپسی کے کچھ ہفتوں بعد ایک صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ محمل چائے ڈال رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا۔ اس کے ہاتھ سے کیتلی چھوٹ گئی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ محمل، زرجان کرسی گرا کر اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو خان صاحب، بیگم صاحبہ امید سے ہیں۔ یہ خبر حویلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ حاکم خان نے ہوائی فائرنگ کروا دی۔ پلوشہ بیگم خوشی سے نہال تھی۔ وہ فوراً محمل کے کمرے میں گئی اور اس کی بلائیں لینے لگی۔ میری بچی، تم نے تو ہماری ویران حویلی کو آباد کر دیا۔ اللہ تمہیں زندگی والی اولاد دے۔ زرجان بھی کمرے میں آیا۔ اس نے محمل کو دیکھا جو اب ہوش میں تھی، مگر رنگت پیلی تھی۔ زرجان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنا خیال رکھنا محمل، یہ بچہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے لہجے میں فکر تھی جو ماہپارہ کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکی۔ اب حویلی کا نقشہ بدل چکا تھا۔ ہر کوئی محمل کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا خصوصی انتظام کیا جا رہا تھا۔ زرجان بھی دن میں کئی بار اس کی خیریت پوچھتا، کبھی پھل لاتا تو کبھی جوس۔ ماہپارہ جو اس پورے ڈرامے کی ڈائریکٹر تھی، اب خود کو پس منظر میں جاتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جس زرجان کا توجہ کا مرکز صرف وہ تھی، اب اس کی نظریں محمل کو ڈھونڈتی ہیں۔ حسد کا ناگ جیسے اسے خود پالا تھا، اب اسے ڈسنے لگا تھا۔ ایک رات ماہپارہ نے زرجان کو کمرے میں روک لیا۔ زرجان، آپ بھول رہے ہیں کہ محمل صرف ایک ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی۔ آپ کا اس کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا مجھے پسند نہیں آ رہا۔ زرجان چڑ گیا۔ ماہپارہ، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ فرض ہے یا محبت؟ ماہپارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زرجان۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بچے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں؟ زرجان نے ماہپارہ کی حالت دیکھی تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔
اس نے جان چھڑانے کے لیے مہاپارا کے کندھے تھامے۔ ہاں مہاپارا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، سب ویسا ہی ہوگا جیسا تم نے چاہا ہے، بس بچہ آ جائے، مہمل اس گھر سے چلی جائے گی، تم مطمئن رہو۔ مہاپارا نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے یقین دہانی چاہیے تھی جو اسے مل گئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ تقدیر اس انسانوں کی منصوبہ بندی پر ہنس رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 9 مہینے مکمل ہوئے اور محمل کو درد ذہ شروع ہوا تو اسے شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال مل جایا گیا۔ محمل لیبر روم میں تھی اور تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، مگر اس کے دل میں جسمانی درد سے بڑا ایک اور خوف تھا۔ وہ ان 9 مہینوں میں زرجان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ زرجان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کا خیال رکھنا اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، اور اب اس سے اس کی محبت کی نشانی چھین لی جانے والی تھی۔ ڈلیوری ہو گئی اور کمرے میں 2 بچوں کے رونے کی آواز گونجی۔ نرس نے حیرت سے کہا، ارے یہ تو جڑواں ہیں، 2 بیٹے۔ محمل جو نڈھال تھی، اس نے یہ سنا تو اس کے دماغ میں بجلی کوندی۔ اس نے کمزور آواز میں ڈاکٹر کا ہاتھ تھاما۔ پلیز ڈاکٹر، باہر کسی کو مت بتائیے کہ 2 ہیں، خدا کے لیے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی، مگر محمل کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور التجا تھی کہ وہ رک گئی۔ محمل نے ہانپتے ہوئے اپنا منصوبہ بتایا۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ باہر جشن کا سماں بندھ گیا۔ حاکم خان، پلوشہ بیگم اور زرجان خوشی سے جھوم اٹھے۔ مہاپارا کے چہرے پر بھی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ نرس نے بچہ لا کر پلوشہ بیگم کی گود میں دیا۔ سب بچے کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ مہاپارا نے آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا اور مسکرائی، میرا بیٹا، میرا وارث۔ اس ہنگامے اور خوشی کے شور میں کسی کو یاد نہیں رہا کہ محمل کس حال میں ہے۔ ادھر محمل نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اس نے دوسرے بچے کو، جو خاموش تھا، ایک شال میں لپیٹا۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، مگر ممتا کی طاقت نے اسے کھڑا کر دیا۔ وہ پچھلے راستے سے صفائی کرنے والے عملے کی نظر بچا کر ہسپتال سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر عزم پختہ تھا۔ میں تمہیں اپنی ممتا کا تماشا نہیں بننے دوں گی زرجان خان۔ ایک بیٹا تمہارے خاندان کے لیے، مگر یہ دوسرا، یہ صرف میرا ہے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور ہسپتال کی عمارت اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زرجان اور حاکم خان محمل کو دیکھنے پرائیویٹ وارڈ میں گئے تو بستر خالی تھا۔ محمل کہاں ہے؟ زرجان چلایا۔ پورے ہسپتال میں تلاش شروع ہوئی، نرسیں، ڈاکٹر سب پریشان۔ آخر کار گارڈ نے بتایا کہ ایک عورت پچھلے گیٹ سے نکلی ہے۔ مہاپارا نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، جان چھوٹی، بچہ تو مل گیا نا ہمیں۔ حاکم خان نے سنا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ وہ مہاپارا کی طرف مڑے، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، میری بہو ہے، وہ ایسے کیوں جائے گی؟ تبھی لیڈی ڈاکٹر، جو اب تک خوفزدہ تھی، آگے بڑھی۔ خان صاحب، دراصل 2 بچے ہوئے تھے، جڑواں بیٹے، وہ دوسرا بچہ لے کر بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حویلی والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ زرجان پتھر کا ہو گیا۔ اور وہ کیوں بھاگی؟ حاکم خان نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ سچ بتاؤ زرجان، کیا ماجرا ہے؟ زرجان نے سر جھکا لیا اور سب اگل دیا۔ وہ معاہدہ، وہ طلاق کی شرط، وہ مہاپارا کی ضد۔ حاکم خان نے غصے میں آ کر مہاپارا کی طرف دیکھا۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ خان نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم نے اپنی ہوس اور خودغرضی میں ایک ماں کا کلیجہ چیر دیا۔ حاکم خان دھاڑے۔ اور زرجان، تم نامرد نکلے۔ ایک عورت کے کہنے پر تم نے دوسری عورت کو استعمال کیا۔ مہاپارا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ آج اسے احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا، مگر عزت اور محبت دونوں کھو چکی تھی۔ حاکم خان نے حکم جاری کیا، جاؤ ڈھونڈو اسے، میری بہو اور پوتے کو واپس لاؤ۔ اگر وہ نہ ملی میں تم سب کو آگ کر دوں گا۔ زرجان پاگلوں کی طرح شہر کی خاک چھاننے لگا۔ اسے محمل کی یاد، اس کی سادگی، اس کا بریانی بنانا، اس کی مسکراہٹ، سب یاد آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مہاپارا کی محبت کے خول میں قید تھا، مگر اصل سکون تو کھو چکا تھا۔ 2 دن بعد زرجان کو اطلاع ملی کہ محمل بس اڈے کے پاس ایک مسافر خانے میں ہے۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر کمزوری اور بچے کی وجہ سے سفر نہ کر سکی۔ زرجان وہاں پہنچا۔ محمل ایک چارپائی پر بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زرجان کو دیکھتے ہی اس نے بچے کو مزید بھینچ لیا۔
مت چھینو اسے خدا کے لیے۔ وہ لے گئے نا ایک، یہ میرا ہے۔ زرجان دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو محمل، میں غلط تھا، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ میں چھینے نہیں، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ محمل اسے دیکھتی رہی۔ زرجان کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ محمل کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ واپس لایا گیا۔ حاکم خان نے خود آگے بڑھ کر بہو کا استقبال کیا۔ مہاپارا سر جھکائے کھڑی تھی۔ محمل گاڑی سے اتری، گود میں بچہ تھا۔ کلبشہ بیگم نے دوسرے بچے جو ان کے پاس تھا کو لا کر محمل کے پاس کیا۔ دونوں بھائی جب ساتھ لٹائے گئے تو منظر دیدنی تھا۔ مہاپارا آہستہ سے آگے بڑھی، اس نے محمل کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو محمل، میں اندھی ہو گئی تھی، میں ماں نہیں بن سکی تو میں نے تمہاری ممتا کا سودا کر لیا۔ مجھے سزا دو مگر نفرت مت کرنا۔ محمل جس کا دل سمندر کی طرح سے وسیع تھا، اس نے مہاپارا کے آنسو پونچھ ڈالے۔ میں نے معاف کیا آپی، یہ بچے ہم دونوں کے ہیں۔ زرجان نے سکون کا سانس لیا۔ محمل کے والدین کو بھی حویلی بلا لیا گیا اور ان کا علاج کروایا گیا۔ اب حویلی کے صحن میں دو ننھے پھول کھیل رہے تھے۔ زرجان ایک طرف مہاپارا اور دوسری طرف محمل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت قبضہ نہیں، قربانی کا نام ہے، اور سکون خوبصورتی میں نہیں بلکہ سیرت میں ہوتا ہے۔ چاند اب ادھورا نہیں تھا۔ خان حویلی کا آسمان مکمل روشن ہو چکا تھا۔